بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8th اردو اے کلاس، امید ہے بچوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اپنی اردو اے کی بک نکالیں اور سبق نمبر 3 نکالیں، عظیم طبعی۔ یہ پیج نمبر 8 ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ عروہ بن زبیر کی ولادت حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ایک بلند مقام مسلمان گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد زبیر بن عوام خاص صحابی رسول تھے۔ آپ نے سب سے پہلے حمایت اسلام میں تلوار چلائی اور آپ ان 10 اصحاب رسول میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی گئی۔ عروہ بن زبیر کی والدہ حضرت اسماء بنت حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ نانا خلیفۃ الرسول اور یار غار حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ دادی رسول کی پھپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ہیں۔ خالہ ام المومنین حضرت عائشہ ہیں۔ عروہ نے خود کو علم کے لیے وقف کر لیا۔ انہوں نے صحابہ کرام کی زندگی کو غنیمت جانا اور ان کے گھروں میں حاضر ہونا، ان کے پیچھے نمازیں ادا کرنا اور ان کی مجالس میں شریک ہونا اپنا معمول بنا لیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کا شمار مدینے میں ان کے ساتھ فقہاء میں ہونے لگا جن کی طرف لوگ دینی معاملات کی تفہیم کے لیے جایا کرتے تھے۔ عروہ نے علم کے ساتھ عمل کو بھی جاری رکھا۔ دن کو روزے سے رہتے اور شب بھر نماز اور تلاوت قرآن میں بسر کرتے۔ عروہ ہاتھ کے بڑے سخی تھے۔ ان کی سخاوت کے تذکرے میں بیان کیا گیا ہے کہ مدینے میں ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں میٹھے پانی کا کنواں تھا، سایہ دار درخت اور تناور کھجوریں ایک دلکش اور دلربا منظر پیش کرتے تھے۔ سارا سال باغ کے ارد گرد ایک حفاظتی باڑ لگائے رکھتے تاکہ جانور اور چھوٹے بچے اس میں داخل نہ ہو سکیں۔ جب کھجوریں پکنے کے قریب پہنچتی اور لوگ انہیں دیکھتے تو دل میں انہیں حاصل کرنے کا خیال آنے لگتا تھا۔ تو عروہ اس حفاظتی باڑ کو مختلف جگہوں سے توڑ ڈالتے تاکہ وہاں سے لوگ اندر آ سکیں۔ باغ کے قریب سے گزرنے والے اس میں داخل ہوتے، جتنا پھل چاہتے پھل کھاتے اور جس قدر چاہتے اپنے ساتھ لے جاتے۔ ولید بن عبد المالک کی خلافت کا دور تھا۔ اللہ نے چاہا کہ عروہ کی ایسی آزمائش کی جائے جس میں صرف وہی لوگ ثابت قدم رہ سکتے ہیں جن کے دل میں ایمان کی نعمت سے آباد اور یقین کی دولت سے مالا مال ہوں۔ ہوا یوں کہ خلیفہ وقت نے عروہ کو ملاقات کے لیے دارالحکومت دمشق آنے کی دعوت دی۔ عروہ نے دعوت قبول کر لی اور جاتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے کو ساتھ لے لیا۔ خلیفہ کے پاس پہنچے تو اس نے عظیم الشان استقبال کیا، ان کی آمد کو باعث عزت و تکریم سمجھا اور انہیں کچھ دیر اپنے پاس ٹھہرنے کے لیے اصرار کیا۔ عروہ کا بیٹا خلیفہ کے استقبال میں گیا تاکہ وہاں موجود عمدہ نسل کے گھوڑے کا مشاہدہ کرے، لیکن شومہی قسمت ایک گھوڑے نے بچے کو ایسی کاری دولتی ماری کہ وہ زندگی سے ہی محروم ہو گیا۔ ابھی یہ غمزدہ باپ بیٹی کی قبر پر مٹی ڈال کر فارغ ہوا تھا کہ اس کے اپنے ایک پاؤں کو ہڈی خور بیماری لگ گئی۔ سارا پاؤں ورم کی وجہ زد میں آ گیا۔ ورم بڑی تیزی سے پھولتا اور بڑھتا جا رہا تھا۔ خلیفہ نے اپنے مہمان کے علاج کے لیے ماہر طبیبوں اور معالجوں کو طلب کیا۔ سب کی رائے تھی کہ پاؤں کو پنڈلی تک کاٹ دیا جائے ورنہ ورم سارے جسم میں پھیل کر موت کا سبب بن سکتا ہے۔ عروہ کے لیے اس تجویز کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ جب جراح پنڈلی کاٹنے کے لیے حاضر ہوا، گوشت کاٹنے کا تیز دھارا نشتر اور ہڈی کاٹنے والی آری سامنے رکھی اور عروہ کو کہنے لگا، میرا خیال ہے آپ کو تھوڑی سی شراب پلا دی جائے تاکہ ہڈی کاٹتے وقت تکلیف محسوس نہ ہو۔ عروہ نے فرمایا، میں ایسا کام ہرگز نہ کروں، میں بیماری سے صحت یاب ہونے کے لیے حرام چیز سے مدد نہیں لے سکتا، امید ہے اس دوران ذکر و تسبیح میرے لیے کافی ہے۔ پھر جراح اپنا کام شروع کیا۔ عروہ تحلیل و تکبیر میں مشغول رہے۔ لوہے کی کڑاہی میں تیل گرم کیا گیا تاکہ زخم سے بہنے والے خون کو بند کر کے زخم کو منجمد کرنے کے لیے ٹانگ کے اس حصے کو داغا جائے۔ جب داغنے کا عمل کیا گیا تب آپ پر طویل بے ہوشی طاری ہو گئی اور اس رات آپ قرآن کا اتنا حصہ نماز میں تلاوت نہ کر سکے جتنا معمولاً کیا کرتے تھے۔ آغاز شباب سے لے کر وفات تک آپ کی زندگی کا یہ واحد واقعہ ہے جب آپ رات کو قیام نہ کر سکے۔ جب ہوش میں آئے تو آپ اپنے کٹے ہوئے پاؤں کو منگوایا اور اسے الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہنے لگے، اس ذات کی قسم جس نے مجھے تیرے اوپر رات کے اندھیروں میں مسجد تک پہنچایا، اس ذات سے باخبر ہے کہ میں کبھی تیرے اوپر چل کر حرام کی طرف نہیں گیا۔ آپ کو جب مدینہ منورہ لایا گیا، گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے گھر والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ ہرگز تمہیں غمناک نہ کرے گا۔ اللہ مجھے 4 بیٹے عطا کیے تھے، ان میں سے ایک لے لیا اور 3 میرے لیے چھوڑ دیے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے 2 پاؤں 2 ہاتھ عنایت فرمائے، ان میں سے ایک لے لیا 3 بچا لیے، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے تھوڑا سا چھینا ہے تو بہت سا چھوڑ دیا ہے، اگر مجھے ایک بار آزمائش میں ڈالا ہے تو ہزاروں بار مجھے عافیت میں رکھا ہے۔ عروہ بن زبیر نے 71 برس عمر پائی جو خیر و برکت، تقوی اور پرہیزگاری سے لبریز تھی۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو آپ روزے سے تھے۔ اہل خانہ نے بڑا اصرار کیا کہ روزہ افطار کر لیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور
وہ اس دنیا میں روزہ کیسے افطار کر سکتے ہیں؟ وہ تو حوض کوثر حوروں کے ہاتھوں میں چاندی کی آب خوروں میں افطاری کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی ایسی دولت عطا فرمائے، ان عظیم بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بچوں، یہ ہمارا یونٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ اپنی نوٹ بک اوپن کریں اور الفاظ معنی لکھیں۔ سب سے پہلا الفاظ ہے ہمارے پاس فقہا، علم فقہ جاننے والے، علم فقہ جاننے والے۔ باعث عزت و تکریم، عزت و وقار کا شرف۔ شومئی قسمت، قسمت کی خرابی۔ لبریز، بھرپور۔ ورم، سوجن۔ زخم مندمل کرنا، زخم بھرنا۔ آغاز شباب، جوانی کی ابتدا۔ اصرار، ضد کرنا۔ وقف کرنا، دے دینا۔ تناور، طاقتور۔ دلکش و دل ربا، خوبصورت۔ استبل، گھوڑے کے باندھنے کی جگہ۔ باڑ، چار دیواری۔ غمزدہ، غمکین۔ تحلیل، لا الہ الا اللہ کے کلمات۔ داغنا، گرم لوہے سے نشان ڈالنا۔ آزمائش، امتحان۔ آب خورا، آب خوردہ، پانی پینے کے لیے مٹی کا چھوٹا سا برتن۔ تفہیم، سمجھانا۔ دولتی ماری، جانوروں کا پچھلی ٹانگیں اٹھا کر مارنا۔ جی اب ہم کوشچن لکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، طبعی اور صحابی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جواب لکھیں۔ طبعی اس عظیم بزرگ کو کہتے ہیں جس نے اصحاب رسول کا دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو۔ سوال نمبر 2 ہے، عروہ اپنی کھجوروں کے باغ کی حفاظتی باڑ کھجوریں پکنے کے زمانے میں کیوں توڑ ڈالتے تھے؟ جواب لکھیں۔ جب کھجوریں پکنے کے قریب پہنچتی اور لوگ انہیں دیکھتے تو دل میں انہیں حاصل کرنے کا خیال آنے لگتا، تو عروہ اس حفاظتی باڑ کو مختلف جگہوں سے توڑ ڈالتے تاکہ وہاں سے لوگ اندر آ کر حاصل کر سکیں۔ سوال نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، پنڈلی کاٹنے کے واقعے کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ جواب لکھیں۔ حضرت عروہ کے ایک پاؤں کو ہڈی خور بیماری لگ گئی، سارا پاؤں ورم کی زد میں آ گیا۔ بہت سارے ماہر طبیبوں کی رائے کے بعد آپ کے پاؤں کو پنڈلی تک کاٹنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حضرت عروہ نے یہ تجویز کر لی۔ جب جراح پنڈلی کاٹنے لگا تو اس نے حضرت عروہ سے کہا کہ آپ تھوڑی سی شراب پلا دیتے ہیں تاکہ تکلیف محسوس نہ ہو، لیکن حضرت عروہ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں بیماری سے صحت یاب ہونے کے لیے حرام چیز سے قدر نہیں لے سکتا، میرے لیے ذکر و تسبیح کافی ہے۔ پھر جراح نے اپنا کام شروع کیا اور عروہ کو ذکر و تحلیل میں مشغول ہو گئے۔ لوہے کی کڑاہی میں تیل گرم کیا گیا تاکہ زخم سے بہنے والے خون کو بلند کرنے اور زخم کو مندمل کرنے کے لیے ٹانگ کے اس حصے کو داغا جائے۔ جب داغنے کا عمل کیا گیا تب آپ پر طویل بے ہوشی طاری ہو گئی، اور اس رات آپ قرآن کا اتنا حصہ نماز میں بھی تلاوت نہ کر سکے جتنا معمولاً کیا کرتے تھے۔ آغاز شباب سے لے کر وفات تک آپ کی زندگی کا یہ واحد واقعہ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، عروہ بن زبیر کی سیرت کے مطالعے سے آپ نے کیا پیغام حاصل کیا؟ تحریر کیجئے۔ عروہ بن زبیر کی سیرت کے مطالعے سے ہم نے یہ پیغام حاصل کیا کہ آپ کی پوری زندگی تقوی و پرہیزگاری اور خیر و بھلائی کے کاموں میں گزری۔ جی بچوں، اس کی ایکسرسائز ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ یہ جو آپ کے پاس سوال نمبر 3 ہے، یہ بک کے اوپر آپ نے خود اس کو سالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو یاد کیجئے گا، ٹھیک ہے؟